وہاں فرمایا کرتے تھے کہ مجاہدہ، سنو غور سے کی بات، فرماتے تھے کہ مجاہدہ اسباب کو بالکلیہ چھوڑ دینا، ذریعہ بچوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، یا اسباب تجارت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، یہ مجاہدہ نہیں ہے، مجاہدہ نہیں ہے، کیونکہ مجاہدے پر ہدایت ہے، مجاہدے پر ہدایت ہے، رہبانیت پر ہدایت نہیں ہے۔ اسلام میں مجاہدہ ہے، رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں مجاہدہ ہے، رہبانیت نہیں ہے۔ اسباب اور اہل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، مستقل طور پر چھوڑ دینا، یہ رہبانیت ہے، مجاہدہ نہیں ہے، کیونکہ مجاہدہ میں ہدایت کا وعدہ ہے، رہبانی میں ہدایت کا وعدہ نہیں ہے، کیونکہ رہبانی اسلام میں نہیں ہے۔ فرماتے تھے مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ تم بیوی بچے اور اسباب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، بلکہ مجاہدہ یہ ہے کہ اسباب اور گھر والوں کے تقاضوں کے اشتغال کو کم کرو، ان کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے، چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے۔ یہ فرق ہے مجاہدے اور رہبانیت کے درمیان، یہ فرق ہے مجاہدے اور رہبانیت کے درمیان۔ رہبانیت اور مجاہدے میں فرق ہے، جو عمل سنت کے مطابق ہے مجاہدہ ہے، جو محنت جو کوشش خلاف سنت ہے وہ رہبانیت ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ صحابہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو تھوڑا سمجھ کر اپنے آپ کو شرک اور کفر کے ماحول سے کیونکہ آئے تھے تو اس خیال کیا کہ آپ اتنا بھی کر رہے ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ ہم کو شرک کے ماحول سے آئے ہیں۔ یہ خیال کر کے ان صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عمل کرنا چاہا، آپ سے بڑھ کر عمل کرنا چاہا۔ ایک نے کہا کہ میں سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کا حال آپ کے سامنے بیان کیا تو آپ کو اپنے صحابہ کے اتنے زیادہ عمل کی رغبت سے خوشی نہیں ہوئی، اتنا زیادہ عمل کی رغبت سے خوشی نہیں ہوئی، بلکہ غصہ آیا، بلکہ غصہ آیا اور آپ اس پر تشریف لے گئے اور سب کو جمع کیا، صرف ان تین کو نہ بلایا، ان تین کو بلا کر سمجھا دیتے نہیں، بلکہ سب کو جمع کیا اور منبر پر آپ بیٹھے، اس لیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اس عمل کو دیکھ کر دوسرے بھی یہ سوچیں کہ ہمیں بھی اس طرح عمل کرنا چاہیے، ان کی غلطی متعدی نہ ہو جاوے، ان کی غلطی دوسرے نہ شروع کر دیں۔ آپ نے بیان فرمایا اور آپ نے اپنے معمولات صحابہ کو بتلائے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور بیویوں سے ملتا بھی ہوں اور روزے رکھتا بھی ہوں، نفل روزے، اور نفل روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ آپ نے یہ سارا بیان کر کے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ عجیب بات ہے، یہ بات آپ نے وہاں فرمائی جہاں صحابہ نے آپ کے طریقے عمل سے بڑھ کر عمل کرنا چاہا، آپ کی مقدار عمل سے بڑھ کر عمل کرنا چاہا، وہاں یہ بات فرمائی من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میرے طریقہ اعتدال سے اعراض کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، جو میرے طریقہ اعتدال سے اعراض کرے میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یہ مطلب من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقہ اعتدال سے اعراض کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جس طرح کر کے دکھلایا ہے اس طرح سے کرنا سنت ہے، اس سے اگر آگے بڑھو گے تو پھر رہبانیت کی طرف جاؤ گے۔ تو میں نے
عرض کیا کہ بالکلیہ اسباب اور اہل کا ترک کرنا، لوگ اس کو قربانی سمجھتے ہیں، لوگ اس کو قربانی سمجھتے ہیں. ہم تو دنیاوی شعبوں کی ملازمتیں بھی چھڑوانا نہیں چاہتے 4 مہینے لگوانے کے واسطے، ورنہ ساتھی مشورہ دیتے ہیں کہ تم ملازمت چھوڑ دو، ملازمت تو اور بھی مل جائے گی، ملازمت تو اور بھی مل جائے گی، تم کیا کرو، چھٹی نہیں ملتی تو 4 مہینے ملازمت چھوڑ کے 4 مہینے لگا لو. یہ حرکت وہ لوگ کرتے ہیں، یہ حرکت وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کسی شعبے میں ملازمت کرنا پیسہ کمانے کے لیے ہے، اس لیے پیسہ کمانے کے لیے. حالانکہ ایک مسلمان کا پیسہ کمانے کا ارادہ، ایک مسلمان کا پیسہ کمانے کا ارادہ کرنا کتنی گھٹیا بات ہے. ایک مسلمان کا پیسہ کمانے کا ارادہ کرنا، تمہیں میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی. تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس کو غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں. ہاں، بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے، مسلمان کا کسی بھی شعبے میں ملازمت کرنے سے پیسے کا ارادہ کرنا بڑی گھٹیا بات ہے، بڑی گھٹیا بات ہے. میں اس شعبے کا ملازم پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوں، بلکہ میں اس شعبے کا ملازم اس شعبے میں دین و دعوت کو قائم کرنے کے لیے ہوں. اس شعبے میں دین و دعوت کو قائم کرنے کے لیے یہ شعبہ دین پر آئے، اس شعبے میں اعمال دعوت زندہ ہوں. میں اس مقصد کے لیے شعبے کا ملازم ہوں. جتنے بھی دنیا میں چھوٹے بڑے ملازمین مختلف کمپنیوں میں، مختلف حکومتوں میں، وزارتوں میں اور دنیا کے مختلف شعبوں میں ملازم ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ تو پیسہ کمانے کے لیے ہے، اب 4 مہینے لگانے ہیں، لہٰذا ملازمت چھوڑوں، جس ٹائم میں لگا کے آؤں گا تو میرے پاس تو بہت بڑی میری پاس ڈگریاں ہیں اور بڑی میرے پاس صلاحیت ہے، میں جہاں چاہوں گا مجھے پھر مل جائے گی ملازمت. کیا بات ملازمت کیا بات ہے. ایسے لوگ ان شعبے والوں کو دعوت کی طرف لا نہیں سکتے جو ان کے شعبوں کو پیسہ کمانے کی غرض سے ان شعبوں میں لگتے ہوں اور جب چاہیں چھوڑ کے آ جائیں. ایسے لوگ ایسی کمپنی والوں کو مطمئن نہیں کر سکتے. اللہ نہ کرے اس بے اصولی سے یہ مزاج نہ بن جائے کہ بھائی کوئی غیر تبلیغی عالم ملازم رکھیو تاکہ تمہارا کام پورا کرے، تمہارا کام. میں حیران ہو گیا، اتنا افسوس و غم ہوا. سفر میں چل رہا تھا، ایک صاحب کہنے لگے ارے یہاں ہماری فیکٹری ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، یہاں پڑھ لو. اور کوئی جگہ نہیں ہے، بارش ہو رہی تھی. اچھا بھائی یہاں پڑھ لیں گے عصر کی نماز. وہاں تو بہت بڑی فیکٹری. میں نے پوچھا بھائی سے کتنے ملازم ہیں؟ کہ جی اس میں 400 ملازم ہیں. 400 ملازم؟ تو میں کہا کہ اتنے میں وضو کروں، ماسی داری کروں، 1-2 ملازمین کو جوڑ لیا. کیا کرو گے؟ بات کریں گے. تو کہنے لگے کیا بات کرو گے؟ سارے ملازم غیر مسلم ہیں. سارے ملازم غیر مسلم.
ہائے ہائے کیسے افسوس کی بات ہے. کہنے لگا کہ مسلمان ملازم اگر رکھیں تو فیکٹری چلتی نہیں ہے، اور میں تو ایک یہاں کا سپروائزر ہوں، دیکھتا ہوں ان کی فیکٹری کو. اگر مسلمان ملازم رکھیں تو وہ کام پورا نہیں کرتے، کیونکہ وہ درمیان میں نماز کے لیے جاتے ہیں. درمیان میں نماز کے لیے جاتے ہیں. بڑا افسوس ہوا مجھے. میں نے کہا دیکھو، اس نے یہ یقین نہ کیا کہ اگر مسلمان ملازم 5 وقت نماز کے لیے جاوے اور کام کے درمیان نماز کے لیے جائے تو اس کی نماز کے عمل سے میرے کام میں کتنی برکت ہوگی. اس کا یہ خیال نہ آیا. اس کا خیال آیا کہ اگر یہ ہر نماز کے لیے چھوڑ کر جاوے گا تو ہر نماز کے کم سے کم مسجد میں آنے جانے سنتیں فرائض کے 20 منٹ نکال دو تو 5 نمازوں کے یا 4 نمازوں کے کتنے منٹ ہو گئے. اتنی دیر فیکٹری بند رہے گی تو کیا نقصان ہوگا. یہ خیال نہ کیا کہ اگر یہ نماز پڑھتے ہوئے کام کرے گا تو اللہ رب العزت غیب سے کتنی برکتیں نماز کے عمل سے اس میں ڈالیں گے. مجھے بہت ہی افسوس ہوا. لیکن دیکھو یہ صرف کمانے کی غرض اس کے سامنے ہے، اس کے سامنے صرف کمانے کی غرض ہے. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ کسی بھی شعبے میں ملازمت پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس شعبے میں دین اور دعوت کو قائم کرنے کے لیے. اس لیے ہم اس کا مشورہ نہیں دیتے کہ کام کے لیے ملازمت چھوڑ دی جائے، بلکہ اس شعبے میں دین و دعوت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کوئی کسی بھی شعبے میں ہے وہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے کی نفع حرکت کے لیے ہر سال 4 مہینے خارج کرے. اس کے لیے جو بھی کوشش کرے گا اس ساری کوشش کا اجر الگ ملے گا. کوشش کا اجر الگ ملے گا. جو لوگ خروج کی کوشش پر اللہ سے اجر کی امید نہیں کرتے، جو خروج کی کوشش پر اللہ سے اجر کی امید نہیں کرتے، وہ بیچارے ملازمت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش پر بھی پورا اجر ملے گا جتنا اجر نکلنے والوں کو ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا حدیث میں آپ نے یہی فرمایا کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے نہیں نکل سکے تو نکلنے والے جس وادی سے بھی گزریں گے اور اس وادی کو بھی قطع کریں گے اور جہاں جو عمل کریں گے ان کے سارے اعمال میں مدینہ منورہ میں رہنے والے برابر شریک رہیں گے. برابر یہ روایت کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے. فرمایا یہ جہاں بھی چلے جائیں تم سب مدینے میں رہنے والے ان کے ساتھ ہو. تم مدینے میں رہنے والے نکلنے والوں کے ساتھ ہو ہر جگہ ہر موقع پر. ما سلکتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وهم معكم. جہاں بھی تم گزرو گے جو بھی تم اعمال کرو گے اور جو علاقہ بھی تم جہاں سے بھی گزرو گے یہ مدینے میں رہنے والے ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ تمہارے اجر میں برابر کے شریک ہیں. اس لیے کہ ان کو حضور نے روک دیا ہے. تو میں نے تو یہ ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا کہ لوگوں کے اشغال ترک کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کے لیے دے دو. ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کے لیے دے دو. اصل بات یہ تھی کہ ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کے لیے دے دو. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور تعلیم کے لیے اصل امت کو مسجد سے جوڑا تھا. مسجد سے جوڑا تھا.
پہلی بات ہے یہ کہ یقین کی درستگی کی اور ایمان کے میں کمال پیدا کرنے کا اصل تعلق مسیح کے ماحول سے ہے کہ یہاں آ کر اپنے ایمان میں کمال پیدا کرو، یہاں آ کر اپنے ایمان میں کمال پیدا کرو۔ جتنا ایمان میں کمال ہوگا اتنا ہی عبادات میں بھی کمال ہوگا، اتنا ہی عبادات میں بھی۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت ایمان اور عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے، ایمان عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ایمان اور عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن میں نماز کو ایمان کہا ہے، قرآن میں ایمان کو قرآن میں نماز کو ایمان کہا ہے، قرآن میں نماز کو ایمان کہا، قرآن میں نماز کو ایمان بھی کہا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ نماز ایسا اطاعت کر لے آئے گی کہ جب تحویل قبلہ ہوئی تو صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھر گئے، تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ جو نماز تم نے پڑھی اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف، وہ نمازیں سب مقبول ہیں، کیونکہ تم حکم سے حکم کی طرف آئے ہو، حکم سے حکم کی طرف آئے۔ جو حکم سے حکم کی طرف آتے ہیں ان کے پچھلے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ لوگوں نے تانا دیا کہ میاں آپ کا غلط کر رہے تھے، اب صحیح پر آئے ہو، پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا، پچھلے نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی، یہ کہا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری پچھلی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، وہ بھی تم نے حکم پر پڑھی ہے، یہ بھی حکم پر پڑھ رہے ہو۔ تو میں نے عرض کیا اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو، کیونکہ دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے، دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے۔ جتنا نماز میں کمال ہوگا اتنا دین میں کمال ہوگا۔ فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین، من اقامہا فقد اقام الدین، کہ جو نماز کو درست کرے گا وہ دین کو قائم کرے گا۔